عمل بھی خاص ہے اور جناب والا دن بھی خاص ہیں۔ ان دنوں میں ان اعمال کو کرنا یہ حج کا بندہ ہے۔ اور حج میں 3 نبیوں کی 3 چیزیں خاص ہیں۔ آدم کی توبہ جو عرفات میں قبول ہوئی، حضرت علیہ السلام جزا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کی قربانی جو مینا میں قبول ہوئی، اور ویسے تو خلیل کی پوری زندگی قربانی کا مجموعہ ہے۔ اور تیسری چیز رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیل دین اور خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ نے پورا ایک عالمی چارٹ پوری انسانیت کی ہدایت کی رہنمائی ارشاد فرمائی اور پوری امت کو دین کی دعوت دی کہ میرے اس پیغام کو حاضرین لے کر غائبین تک پہنچے۔ یہ حج کا نچوڑ ہے۔ تو ہم نے اس کو سامنے رکھ کر اسی پیغام کو اسی نہج سے جس طریقے سے حضور نے سکھایا اور سمجھایا ہے اس محبت اور مبدت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دوسری عبادت جو ان دنوں کی ہے اور کبھی نہیں ہو سکتی، حج کا متبادل کوئی نہیں۔ سارا سال کوئی آدمی عرفات میں رہے، سارا سال کوئی آدمی مینا میں رہے، سارا سال کوئی آدمی مزدلفہ میں رہے، سارا سال کوئی آدمی صفا مروا کی طرف کرتا رہے، سارا سال کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے۔ وہاں جانا دیکھنا وہ عبادت اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن اس کو حج نہیں کہا جا سکتا۔ حج وہی ہے جو حج کے دن میں ہوگا۔ دوسری عبادت قربانی کی ہے، جس کے دن 3 مخصوص ہیں، 10، 11، 12۔ اس کے جانور بھی اللہ کی طرف سے متعین ہیں، ان کی عمریں بھی متعین ہیں، ان کے حصص بھی متعین ہیں۔ وہ ان خاص دنوں کے لیے وہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا اہتمام ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ان دنوں میں لوگوں کو بتانی ہیں۔ تکبیرات تشریف کے دن جو 13 سے 9 تک ہے اور 13 کی فجر سے 9 کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو عورت ہو، سفر میں ہو گھر میں ہو، باجماعت ہو بغیر جماعت کے ہو، ہر نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اور کلمات کو دہرانا واجب ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ مرد اونچی آواز سے کہے اور آہستہ آواز سے۔ ان پہلے 9 دنوں کے روزوں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ یہ سنت روزے ہیں، جن میں سے ہر روزے کا اجر نفلی روزوں کے 1 سال کے برابر ہے۔ اور جو 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ ہے، چونکہ 10ویں تاریخ کو عید ہے اس دن روزہ نہیں، تو اس ایک روزے کا اجر 2 سال کے برابر ہے۔ اور ہر رات کی عبادت کا اجر لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ ایک ہے لیلۃ القدر کی اپنی خصوصیات کی تنزل الملائکہ، اپنی خصوصیات کے انزلناہ فی لیلۃ القدر، اپنی خصوصیات کے اس میں اور بہت ساری نعمتیں۔ ایک ہے اس رات میں جاگنے پر اجر، جو اس وقت اجر ملتا ہے وہ ان راتوں میں ملتا ہے، اس لیے اس میں ذکر تسبیح و تعلیم اس کو کثرت سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو رمضان اس ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اسلامی تاریخ کے 3 اہم واقعے ہیں جن کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو ذوالحج کی 18 تاریخ کو ہے۔ اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان کی مکمل سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری کی کتاب ہے سیرت ذی النورین کے نام سے، اگر اسے پڑھ لیا جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے شہادت امام مظلوم کے نام سے، اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو حضرت عثمان کی شہادت، اس کے اسباب و علل اور پھر اس کے ثمرات و نتائج جو پوری امت پر اس کے کیا نتیجے مرتب ہوئے اور جو قاتلین عثمان تھے ان کا انجام کیا ہوا، یہ ساری تفصیل اس کتاب سے مل سکتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کی سیرت کی بہت سارے پہلو میں سے بہت ساری خوبیوں میں ایک ان کی بڑی خوبی جس کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے کہ آپ 2 ہجرتوں والے تھے۔ اور یہ صرف ذی النورین جو کہا گیا ہے، علماء نے لکھا یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے پاس، یہ بھی نور ہے کہ حضور کی صاحبزادی ہے کہ بھتیجے ان کے جاتے، لیکن 2 ایسے موقع تھے جن پہ عثمان نہیں، اور ہر موقع ایک نور تھا، حضور نے عثمان کو اس میں شامل کیا۔ مثلا القرآن نور والصلاۃ نور، قرآن بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، اور یہ عثمان کو اعزاز تھا کہ 1 رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیتے تھے پوری نماز میں۔ یہ ذی النورین ہونا عثمان کے حصے میں، ایسے ہجرت کرنا یہ نور ہے اللہ کے دین کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری انسانیت میں پہلی ہجرت کی، اور حضور نے فرمایا میرے دادا ابراہیم کے بعد جو پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا
سیدنا وہ عثمان ابن عفان اور اس کی بیوی سیدہ رقیہ ہے جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی. تو یہ ایک عظیم ہجرت تھی اور یہ دوہری ہجرت کی تو ہجرت نور ہے اس لیے بھی ذوالنورین بنے. پھر دو ایسے موقع جن موقعوں کو حضور نے اور قرآن نے بڑی اہمیت دی. بدر کا موقع، صلح حدیبیہ کا موقع، اور وہاں پر بالخصوص بیعت شجرہ کے وہاں پر جو بیعت ہوئی اور ان کو اللہ نے رضا کا ٹکٹ دیا. یہ دونوں موقع دور تھے، عثمان موجود نہیں تھے، حضور نے موجود قرار دیا. اس حیثیت سے وہ ذوالنورین تھے. اور پھر یہ خصوصیت کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے پر دیگرے ایک آدمی کے نکاح میں آئیں، وہ سوائے عثمان کے آدم سے قیامت تک اور کسی میں یہ اعزاز نہیں. یہ حضرت عثمان ابن عفان کی خصوصیت. دوسری چیز جسے انتہائی معذرت سے ہم اہل سنت بہت بھول جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ کہنا دیتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں دیتے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ 18 ذوالحج کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت اور فضیلت کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور جس میں فرمایا تھا کہ جس کی میرے ساتھ دوستی ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور اس پر حضرت عمر نے حضرت علی کے لیے کہا تھا کہ علی انت ولی المومنین، آپ تو قیامت تک کے مومنوں کے ولی بن گئے، سب کے دوست بن گئے. اب یہ اتنی بڑی عظمت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے. اور تیسری بات، حضرت فاروق اعظم کی سیرت اسی ذوالحج کے آخر میں حضرت سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا. سیرت فاروق کو ہم شبلی نعمانی کے الفاروق میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مولانا عبد الشکور لکھنوی کا مختصر سا رسالہ ہے خلفائے راشدین، ان میں ایک ایک خلیفے کی پوری سیرت کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بیان کیا جائے. اور حضرت اس عمر وہ ہیں جو ذو شہادت ہے. کیا معنی؟ 2 مہینوں میں ان کی شہادت ہے کہ ذوالحج کی آخری دنوں میں ان پہ حملہ ہوا ہے اور محرم کی یکم کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ان کا جنازہ پڑھا گیا اور انہیں دفن کیا گیا. تو 2 مہینوں کی شہادت حضرت عمر کے حصے میں آئی ہے. تو یہ سارے اعزازات ان کے ہیں. یہ اس مہینے کی مناسبت سے ہم سب کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنی جگہ دین کا کام